السلام علیکم ڈیئر ویورز، ایک مرتبہ پھر ناول آپا میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے نریشن بیان کر رہی تھی، دل درد سے خالی نہیں، اور آج میں آپ کے سامنے اس کا پارٹ 7 بیان کروں گی۔ پارٹ 8۔ ہر دفعہ کی طرح اس بار بھی فراز نے اسے دوا لا دی اور اس سے باقاعدگی سے لینا شروع کر دی۔ یہ بھی نہ پوچھا کہ جو ادویات پہلے سے استعمال کرتی آ رہی ہے وہ بند کر دینی ہے یا نہیں، بلکہ پہلی والی اور نئی دونوں ہی کھاتی گئی۔ اب تو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ دکھ ہر دکھ پہ بھاری پڑتا جا رہا تھا۔ جتنا فراز کو بچوں کا شوق تھا، اتنا ہی ان لوگوں کو کنسیو کرنے میں دیر لگ رہی تھی۔ ہر مہینے فراز کا پوچھے جانے والا مخصوص سوال نظریں زندگی سے حسن قطرہ قطرہ کر کے نچوڑتے جا رہے تھے۔ آتے جاتے رستوں میں یا شاپنگ مالز میں بچے نظر آتے تو آنکھیں بھر آتی۔ اس سے باہر جانا ہی کم کر دیا۔ ٹی وی دیکھنے سے نفرت ہو گئی۔ فراز کا کوئی تانا، کوئی طنز برا نہ لگتا، بلکہ اپنا وجود فراز کی خوشیوں کے درمیان دیوار محسوس ہونے لگا۔ صرف ایک سینٹر میں ہی ایک ایسی جگہ بچی تھی کہ جہاں چند گھنٹے بتا کر کچھ وقت کے لیے ہی مگر دل ہلکا ہو جاتا۔ اور جب سب سے زیادہ سکون کی بات تھی وہ یہ کہ نامعلوم نمبر سے آنے والی کالز کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اپنی وقتی مصروفیات سے تنگ آ کر راستہ بدل گیا تھا۔ کم از کم نوال کی تو یہی رائے تھی۔ آج ابا کی برسی تھی اور اس نے خود سے عہد کیا ہوا تھا کہ گھر پہ رو کر آج کا دن بالکل نہیں گزارے گی۔ اس لیے زبردست سی بریانی، رائتا اور ساتھ میں سوجی کا حلوہ بنایا۔ ہمسایوں میں تو زیادہ گورے ہی تھے۔ مسز جمی کو حلوہ اور بریانی دے کر آئی۔ باقیوں کے ساتھ بھی ہیلو ہائی سے آگے کے مناسب نہیں تھے۔ اس کے بعد آج آ کر ایک ہی جگہ پھر آتی تھی، سو سب کچھ گاڑی میں لاد کر وہیں لے آئی۔ کمیونٹی سینٹر والوں اور ممبرز کی تو جانو موج ہی ہو گئی۔ پلاسٹک ڈسپوزیبل پلیٹوں میں بریانی نکال کر سبھی میں تقسیم کرتے ہوئے وہ خود کو گھورتی ہوئی محمد کی نظروں سے بخوبی واقف تھی، جو کہ ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھا مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ وجہ سے وہ لا علم نہیں تھی، اس لیے آخر میں اس کی پلیٹ لے کر اس کی طرف آئی۔ مجھے گھورنا بند کرو اور یہ چاول کھاؤ، دماغ کی گرمی دور ہو۔ مجھے نہیں کھانے، جا کر اپنے مداحوں میں ہی بانٹے، بڑی دعائیں مل رہی ہیں۔ یعنی اب تم میرے سے جیلس بھی ہوں گے؟ جیلس خاک ہونا ہے، میں تو اس لمحے کو پچھتا رہا ہوں جس گھڑی میں نے آپ کو شمیم کا نمبر دیا تھا۔ اچھا اب اتنی بھی اوور ایکٹنگ نہ کرو۔ یہاں میرے دل کا خون ہو گیا اور آپ کو ایکٹنگ لگ رہی ہے۔ کب کی دشمنی نکالی ہے؟ کتنا فضول بول رہے ہو، بھلا میری تمہارے ساتھ کیسی دشمنی؟ تو پھر کیوں آپ نے شمیم کو بولا کہ اسے مجھ سے محبت نہیں کرنی چاہیے؟ اگر تم میری بات کو صبر اور تحمل سے سمجھو گے تو میری بات سے اتفاق ہی کرو گے۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ میں سے چمچ بھر کے منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جواب میں محمد نے جلدی سے اس کے ہاتھ میں سے پلیٹ اچک لی۔ مجھے بتا سکتی ہیں کہ اگر شمیم کو مجھ سے محبت نہیں کرنی تو پھر کس سے کرنی ہے؟ دیکھا، تمہارے اپنے سوال میں ہی جواب چھپا ہوا ہے، یعنی محبت وہ تم سے ہی کرے گی۔ مگر میرا پوائنٹ صرف اتنا ہے کہ تم سے اگر اسے محبت ہو بھی گئی تو اظہار تب کرے گی جب تم اس کی زندگی میں باقاعدہ طریقے سے داخل ہو جاؤ گے، جب اس کی زندگی میں تمہاری کوئی کوئی سالڈ حیثیت بن جائے۔ تب ایویں نہ ابھی سے خود کو ہلکا کرتی ثابت کرے۔ اوہ محترمہ، اگر بھول چکی ہیں تو یاد کروا دوں، میں اس کا منگیتر ہوں۔ ہاں تو منگنی کی کیا حیثیت ہے؟ یعنی آپ کی نظر میں منگنی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ منگنی کا کیا ہے، کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ پھر تو شادی کا بھی کوئی اعتبار نہیں، وہ بھی تو کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو کیا شادی شدہ لوگ بھی ایک دوسرے سے محبت کا اظہار نہیں کرتے؟ یا انہیں نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ تم منگنی اور شادی کو ایک جیسا نہیں کہہ سکتے۔ تو شادی شدہ لوگ ایک دوسرے سے چاہت اور محبت کا اظہار اپنے رویے اور عمل سے ظاہر نہیں کرتے تو مجرم ٹھہرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف میری نظر میں ایویں منہ اٹھا کر منگیتر سے اظہار محبت کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ یہ سرے سے کوئی رشتہ ہے ہی نہیں۔ کرسی عین میز کے سامنے رکھ کر اطمینان سے بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کھلے انداز میں کر دی۔ وہ محمد کے غصے میں مسلسل اضافہ کر رہی تھی، جس بیچارے کی اردو پہلے سے تو بہتر ہی تھی مگر اتنی اچھی بھی نہیں تھی۔
کہ وہ سپیڈ کے ساتھ ہکلائے بغیر اپنا جملہ مکمل کر پاتا، اس لیے انگلش میں ہی سر کھپانے میں لگا ہوا تھا۔ کولا کی کین سے بڑا سا گھونٹ بھر کر خالی کین کو دور بن میں ڈال اچھالا اور واپس نوال کی طرف پلٹا۔ آپ واقف ہیں نہ کہ میں شمیم سے محبت کرتا ہوں، آپ کے سامنے ہی ہے، یہاں پہ آپ کے سوا کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہے، اور اگر میں یہی بات اسے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے، میں ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو اس میں آخر برائی ہی کیا ہے؟ میں مانتی ہوں کہ بظاہر اس میں ایسی کوئی برائی نہیں ہے، مگر اگر تم تھوڑا سا بھی گہرائی میں جا کر دیکھو گے تو شاید تمہاری سمجھ میں میرا پوائنٹ آ جائے۔ تمہیں وہ اچھی لگتی ہے، کوئی حرج نہیں بھئی، یہ تو ایک عام فہم کی بات ہے۔ اگر کسی کو دن رات اٹھتے بیٹھتے سوچا جائے گا اور جب سوچا نہیں جا رہا ہوگا اس انسان کے ساتھ ویڈیو چیٹ یا دوسری سوشل ویب سائٹس پر بات ہو رہی ہوگی، تو میرے بھائی دور کے ڈھول سہانے کس کو نہیں لگتے؟ یہاں نہ کوئی ذمہ داری ہے نہ فرائض ہے، محض کھٹی میٹھی باتیں ہیں۔ اچھا بس میں تمہارا بھائی نہیں ہوں، ایک دم اسے درمیان میں ہی ٹوک کر وہ چلایا تھا۔ نوال ہکا بکا رہ گئی، ارد گرد موجود کئی لوگوں نے مڑ کر حیرت سے محمد کی طرف دیکھا تھا۔ نوال تو حیرت سے آنکھ تک چھپکے بغیر محمد کو دیکھے گئی، جو کہ اپنی حرکت پر شرمندہ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ ایک تو آپ سے تم، اور پھر بھائی بولنے پر یوں ٹوکنا۔ میرے بھائی بولنے سے تم میرے بھائی ثابت نہیں ہو گئے تھے، مگر بہت شکریہ مجھے باور کرانے کا، آئندہ خیال کروں گی۔ محمد کو اب ہوش آیا، وہ اپنا بیگ پکڑ کر باہر کو نکل گئی، وہ بھی ہاتھ میں پکڑی پلیٹ وہیں میز پر ڈال کر اس کے پیچھے لپکا، خارجی دروازے کے قریب ہی دو جست میں جا لیا۔ اوہ ناراض ہو گئی ہیں، دیوار بن کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ نوال کی آنکھوں میں واضح نمی تھی جب اس نے محمد کو گھورا۔ جس لہجے میں اندر بولے تھے ویسے ہی بولو نا، اتنا ادب کس لیے؟ محمد نے زیر لب خود کو گالی دی۔ مس نوال، آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری یار، مگر اس پہ نہیں جو میں نے کہا، بلکہ اس انداز پہ جس پہ میں بولا۔ ویسے اصولی طور پر آپ کو میری بات کا اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ میری دوست ہیں، اور دوستوں ایک دوسرے کو جوتے بھی مار لیں تو سوری کی گنجائش نہیں نکلتی۔ مگر پھر بھی میں شرمندہ ہوں، مگر اللہ کی قسم مجھے کبھی غلطی سے بھی بھائی مت بولیے گا۔ کیوں؟ ویسے یہ بات کان کھول کر سن لو، مجھے کوئی شوق نہیں ایرے غیرے لوگوں کو بھائی بولنے کا۔ وہ تو بات کے دوران منہ سے نکل گیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم یوں بے عزتی کرتے۔ محمد کو بے عزتی لفظ پہ جھٹکا لگا۔ بے عزتی؟ اوہ جانے دیں نور جہاں، بکو مت۔ نوال نے اپنا بیگ اسے کھینچ کر مارا۔ بولو بھائی پہ اتنا تڑکا کیوں لگا؟ آؤ یار، میرا روم میٹ تھا، سالہ جتنی لڑکیوں کو بہن بولتا رہا، ان میں سے آدھی سے زیادہ کو بعد میں ڈیٹ مارتا رہا۔ بس تب سے سخت چڑ ہے مجھے اس لفظ کے غلط استعمال سے۔ اب کے نوال ہنسی تو ہنستی چلی گئی، جب بولی تو محمد نے اپنا سر پکڑ لیا۔ یعنی پینڈو تم ڈر گئے کہ اگر آج نوال نے بھائی بول دیا تو کل کو ڈیٹ پر لے جانے کی بات نہ کر دے۔ جانے دیں، اگر میں جواب میں کچھ بولوں گا تو آپ سہ نہیں پائیں گی، اس لیے اس بحث کو ادھر ہی چھوڑتے ہیں۔ اس وقت آپ چلیں میرے ساتھ ہی اس نے اپنی جیب میں چابی ٹٹولی۔ کدھر؟ مجھے شمیم کو گفٹ بھیجنا ہے اور سمجھ نہیں آ رہی کیا بھیجوں، اس لیے آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں، ایک بھی اعتراض نہیں سنوں گا۔ کمال کرتے ہو، بھلا مجھے کیا علم اسے کیا پسند اور ناپسند ہے؟ تمہاری منگیتر ہے، تمہیں علم ہوگا۔ اچھا جی، اب وہ میری منگیتر ہو گئی جس کے بارے میں صرف مجھے ہی علم ہونا چاہیے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو آپ کچھ اور فرما رہی تھی۔ تم ایسا کرو، اسے فون کرو اور پوچھو کیا گفٹ لینا چاہے گی، پھر جو وہ کہے بھیج دینا، سمپل ایز دیٹ۔ ویسے آپس کی بات ہے، جان چھڑانے کے طریقے کوئی آپ سے سیکھے۔ اف، توبہ ہے محمد، تم بھی نہ بات کا بتنگڑ بنانے کے ماہر ہوتے جا رہے ہو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تمہارا سر ہوتا ہے۔ چلو اب جلدی سے، مجھے برتن بھی گھر لے کر جانا ہے۔ اوہ وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنی گاڑی کی چابی دیں، میں ڈیوڈ سے کہتا ہوں برتن وغیرہ جب فارغ ہو جائیں وہ گاڑی میں بھر کر آپ کے گھر کے پاس گاڑی پارک کرائے گا، کیونکہ سینٹر تو آدھے گھنٹے میں بند ہو جاتا ہے۔ مگر گاڑی کی چابی پھر مجھے کیسے ملے گی؟ ڈیوڈ تو اپنے گھر چلا جائے گا، وہ آپ فکر نہ کریں، میں لا دوں گا، چابی تو دیں۔ ویٹ اے منٹ، تمہارے پاس تو گاڑی نہیں ہے، میں بھی ادھر چھوڑ جاؤں تو جائیں گے کیسے؟ بر وقت نوال کے ذہن میں سوال آیا تھا۔
ہم لوگ بس یا ٹرین سے جائیں تو مناسب ہے، ٹاؤن میں گاڑی پارک کرنے کا الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ ٹاؤن میں کیا کرنے جانا ہے؟ نوال کی حیرت میں محمد تب ہی گیا۔ بکریاں چرائیں گے نا، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ایزڈا سے گفٹ لوں؟ نہیں خیر، اس کے علاوہ بھی کئی اچھے اچھے سٹورز اور ادھر قریب میں ہی واقع ہیں۔ پہلے علم تو ہو لینا، کیا چاہتے ہو؟ کوئی پرفیوم، میک اپ، جیولری؟ میڈم جی، اس بلڈنگ سے باہر تشریف لے جائیں، جاتی تو بندہ کچھ سوچے بھی۔ میں آپ کو میں ساتھ کیوں لے جا رہا ہوں؟ اگر خود کو علم ہوتا تو کہ کیا لوں؟ او اچھا، چلو پھر نکلو، گاڑی ادھر ہی چھوڑ دیتی ہوں، واپسی پر ادھر سے ہی لے لوں گی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں دونوں ٹرین کے ذریعے ٹاؤن میں پہنچے۔ عام دنوں میں بھی خرید و فروخت کرنے والوں سے بھری ہوتی ہے اسٹریٹ بینکوین۔ آج ویکنڈ کی وجہ سے تل دھرنے کی جگہ نہ مل رہی تھی۔ ایک طرف سے شروع ہو کر ایک کے بعد ایک سٹورز میں آتے جاتے محمد کو شمیم تو شاید بھول ہی چکی تھی۔ سر پہ سیدھی پہنے جانے والی کیپ آج الٹی پہن رکھی تھی، جینس کے اوپر وہی عام سی ٹی شرٹ، کندھے پر ایڈیڈاس کا بیگ پیک ڈالے یوں گھوم رہا تھا جیسے اس آدمی کے پاس وقت ہی وقت ہو۔ مارکس اینڈ اسپینسر سے اس نے اپنی والدہ کے لیے شال لی، ڈیمبن سے دادا کے لیے ٹائی لی، نیسٹ سے شمیم کی اماں کے لیے موزے لیے، ڈی جے سے شمیم کی بہن اور بھائی کے جوتے لیے۔ اتنے میں ہی نوال کا صبر جواب دے گیا تھا۔ بیچ راستے میں ڈٹ کر اس اللہ کے بندے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ جواب میں محمد نے اس معصومیت سے دیکھا کہ نوال کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ مجھے بتانا پسند کرو گے کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ظاہری بات ہے شمیم کے لیے گفٹ لینے، اور کیا؟ شمیم کے کچھ لگتے پچھلے 1 گھنٹے سے تم پورے گاؤں کے لیے کچھ نہ کچھ لے رہے ہو، شمیم کے لیے کیوں نہیں لیا؟ ڈینم بن سے اتنے کمال کے ہینڈ بیگز تھے، پرفیومز لے سکتے تھے، مگر تم منہ اٹھا کر وہاں سے باہر نکل آئے۔ اب کیا پرائم مارک سے اس کی شاپنگ کرو گے؟ نوال کی بات پر محمد کا چہرہ صدمے سے لٹک گیا۔ آپ کو کیا لگا میں اپنی جان کے لیے ایسی جگہوں سے شاپنگ کروں گا؟ نوال کی حیرت سوا تھی۔ تو پھر کہاں سے لوگے؟ آئیں، اب ادھر کو ہی جا رہا ہوں۔ شیشے کا بھاری دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور نوال کو آنے کا اشارہ دیا۔ باہر سے چھوٹی سی دکان، عام دکان نظر آنے والی عمارت اندر سے حیرت انگیز طور پر کسی چھپے خزانے جیسی کھلی اور بڑی تھی۔ ٹوٹل 4 منزلیں اور ہر منزل پہ دونوں طرف دکانیں، جہاں سوائے ڈیزائنرز کے کسی عام یا لوکل پروڈکٹ کی نمائش تک نہ تھی۔ برانڈڈ میک اپ، پرفیومز، بیگز، جوتے، جرابیں، اسکارفز، حتیٰ کہ چھتریاں، ٹوپیاں تک برانڈڈ تھیں۔ نوال اپنے معیار کے مطابق اچھے مہنگے کپڑے وغیرہ ہی خرید کر پہنتی تھی، مگر یہاں موجود چیزوں کی قیمتیں پڑھ کر چکر آ رہے تھے۔ عام سے ٹراؤزر بیلٹ کی قیمت 20-25 ہزار روپے سے شروع ہو رہی تھی۔ پینڈو پتر، یو شور کہ ہم غلط جگہ پر نہیں آ گئے؟ جواب میں محمد نے نفی میں گردن ہلا کر بڑی ادا سے کہا، میری شمیم کے شایان شان کی جگہ نظر آتی ہے۔ نوال کو اور مذاق سوجا، تمہارے معیار کی جگہ یہ ہے تو مجھے بتاؤ کسی پاکستانی سیاسی فیملی سے تعلق رکھتے ہو؟ اس دفعہ محمد نے کہکا دبایا نہیں تھا۔ ان بیگز میں سے جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہی شمیم کے لیے لے لیتے ہیں، پسند کریں۔ مختلف رنگوں اور ڈیزائنرز کے لیدر بیگ جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک، انسان کو سمجھ نہ آئے لے کیا اور چھوڑے کیا۔ سب بیگز میں سے مگرمچھ کی جلد کے بنے سرخ بیگ کی ڈیکوریشن سب سے زیادہ توجہ کھینچ رہی تھی۔ نوال نے وہی بیگ اٹھا کر محمد کے آگے کیا۔ اگر میری مرضی کا لینا ہے تو مجھے یہ والا اچھا لگ رہا ہے، آگے تمہاری اپنی مرضی۔ محمد نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ بیگ کے ساتھ ہی اس نے خوبصورت سی انگوٹھی لی جس کی سلیکشن میں دونوں ہی کی مرضی شامل تھی۔ آپ میرے ساتھ آئی ہیں اس لیے تھینک یو کے طور پر میں آپ کو کچھ خرید کر دینا چاہتا ہوں۔ دونوں ایک ساتھ چل رہے تھے۔ محمد کی بات پر نوال نے مسکرا کر دیکھا۔ ارے چھوڑو، کن تکلفات میں پڑ رہے ہو؟ سارے بیگ محمد کے ہاتھ میں تھے۔ نہیں، یہ میرا اصرار ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ ضرور لیں، آئی ول فیل گڈ۔ نوال کے چہرے پہ شرارتی مسکراہٹ چمکی جو کہ کچھ عرصے سے ہی نمودار ہونا شروع ہوئی تھی، اور یہ بھی پینڈو پتر کی کمپنی کا کرشمہ تھا۔ اچھا، اگر تم اتنا ہی چاہتے ہو تو پھر ایسا کرو، نیو BMW 7 سیریز خرید کر دو، بلیک کلر میں۔ محمد کے قدم تھم گئے۔ یہ جو شاپنگ میں نے کی ہے نا، اپنے ابا سے ادھار لے کر کی ہے۔ میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، بلکہ میری تو نسلوں میں دور دور تک کوئی صاحب مال نظر نہیں آتا۔ اب بتائیں کیا لیں گی؟
نوال کے چہرے پہ دنیا بھر کی مایوسی نظر آئی، پھر غمگین آواز میں کہا چلو میک ڈونلڈ سے لارج شیک پیتے ہیں اسٹرابیری فلیور میں، اور جب کہ ثابت ہوا تم کتنے غریب ہو تو بل میں دوں گی۔ نہیں اب اتنا بھی کنگلا نہیں ہوں، شیک کے لیے اپنی جیب جھاڑ کر کچھ نہ کچھ تو نکال ہی سکتا ہوں۔ ہاؤ سویٹ آف یو۔ نوال نے میک ڈونلڈ کی طرف جاتے ہوئے محمد کو چڑھایا۔ محمد لائن میں کھڑا ہو کر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ نوال اس کے پیچھے تھوڑے فاصلے پر موجود تھی، یوں ہی بے دھیانی میں ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر اس ٹیبل پر پڑی جہاں 3 لوگ موجود تھے۔ نوال ساکھ سی بس دیکھتی رہ گئی، نہ جانے وہ حقیقی تصویر تھی یا ایک دھوکہ، ایک اتفاق۔ کوئی دوست بھی تو ہو سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ میاں بیوی اور ان کا بچہ ہوں، مگر وہ اتنی مکمل تصویر تھی کہ کوئی رنگ مانگے کا یا جھوٹے کا نہیں لگ رہا تھا۔ بالکل ویسی ہی تصویر جیسی اسے پسند تھی، جیسی اس کی خواہش تھی۔ اتنی پرفیکشن، آدمی کے چہرے پہ بہت خوبصورت سی نرم مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں پیار کا سمندر سموئے سامنے بیٹھی لڑکی اور بچے کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں نوال کا اپنا وجود اندر تک خالی برتن محسوس ہوا، خالی دل، خالی گود اور خالی زندگی۔ آنکھوں میں ابھرنے والی نمی کو آستین سے رگڑ کر صاف کرتی وہ شاپ سے باہر نکل گئی۔ جب تک محمد نے اسے ڈھونڈا وہ بس اسٹینڈ پہ بیٹھی خود کو کنٹرول کر چکی تھی۔ محمد کے چہرے پہ تشویش تھی۔ میں آرڈر پکڑ آیا، آپ یوں غائب، کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ادھر بہت رش تھا اس لیے دل گھبرایا تو ادھر آ گئی۔ محمد نے اس کا پیک تھمایا۔ یہ پی لیں، اچھا محسوس کریں گی۔ مجھے بتا دیتی نا کہ ادھر باہر کو جا رہی ہوں، میں پریشان ہوا، 5 منٹ لگے آپ کو ڈھونڈنے میں۔ نوال کو جواب میں کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا، تبھی ان کی مطلوبہ بس آ گئی جس میں دونوں ہی سوار ہو گئے۔ شام کا وقت ہونے کی وجہ سے بس آفس سے پلٹنے والوں سے بھری پڑی تھی۔ صرف ایک سیٹ خالی نظر آئی جس پر نوال کو بٹھا کر محمد خود کھڑا ہی رہا۔ اگلا سارا راستہ نوال کا خاموشی سے گزرا۔ محمد بار بار پوچھتا رہا ہوا کیا ہے، مگر وہ تھکاوٹ کا بول کر ٹال گئی۔ اب اس بیچارے کو کیا بتاتی کون سی زندگی کے ناسور ہیں۔ گھر آ کر خود کو کاموں میں غرق کرنا چاہا، اونچی آواز میں میوزک لگا کر کھانا بنایا، ساتھ ساتھ خود بھی گاتی رہی۔ کہتے ہیں نا کہ جب اندر کی آوازوں کا شور بڑھ جائے تو آدمی اپنے ارد گرد بھی شور چاہتا ہے تاکہ اندر کی آواز باہر کی آوازوں میں دب جائے۔ کھانا بنا کر، شاور لے کر، کافی کا کپ بنا کر پیتی ہوئی بالکونی میں آ کر بیٹھ گئی۔ لائٹ نہیں جلائی۔ اندھیرے میں بیٹھتے ہی نہ جانے کیسے آنسو لڑکیوں کی صورت میں آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے چلے گئے۔ وہ کلاس کو سوال و جواب کے پیپر بانٹ رہی تھی جب کمرے میں فون کی گھنٹی بجی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر ملتے ہیں آپ سے ناول آپا میں۔ اللہ حافظ۔